جماعت کرو ورنہ کرو، اسامہ کی جماعت کرو ورنہ کرو، اسامہ کی جماعت کرو اس کو بڑا ہوتا ہے دعا کے لیے اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنا، ہر حال میں نکلنا، بیماری میں، تنگی میں، فاقے میں، نکلنا اور نکالنا۔ اب یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی بستی ہے، ٹھیک ہے کبوتری آپ سنائیں سارا بہت اچھے، اللہ اس میں اور بھی آدمی انتبیجن بھی آدمی آگے بڑھتا ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا پہاڑ کا کون سا علاقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی بستی کا نمونہ بن گیا ہے۔ فرمائیں کہ اس کا مقصود کیا ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ پوری امت میں پھر سے زندہ ہو جائے۔ ہماری ہر بستی مدینہ کی بستی کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ کہاں والے اس بار آگے وہ کہاں والے نہیں آئے۔ اب یہ ہر جگہ کی ذمہ داروں کو بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہ جو جس گاؤں والے کا گزاری سنا رہے ہیں 200 آدمی ہے، کیا 200 کے جذبہ بدل گیا اور ان کے ذریعے ان کی عورتوں کا جذبہ بدل گیا؟ ہم تو سروزے کے لیے بھی ابھی تک ان کو لے جانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر وہ جذبہ جو عائشہ کے اندر تھا، جو فاطمہ کے اندر تھا، جو حفصہ کے اندر تھا رضی اللہ عنہ، ان کے اندر وہ جذبہ ذرا سا کہہ دیا، تھوڑا سا دنیا کے اعتبار سے تھوڑی کوئی ایسی کوئی شکایت ہے، 1 مہینے تک بات چیت بند ہو گئی کہ کیا تم نبی کے گھر والے کیا کہ اللہ نے عورتوں کے اندر کبھی جذبہ، مردوں کے اندر، اچھے بچے کے اندر یہ جذبہ، آپ کا پہاڑ تو ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہاں میرے بزرگوں بھائی، اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کے لیے اللہ نے پوری نہ کیا امت بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں، امت کہ اس کا ہر فرد امت کا اس کام کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے۔ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی انجمن اس وقت تک انجمن نہیں بنتی جب تک اس کے سامنے ایک مقصد نہ ہو، وہ بھیڑ ہے، بھیڑ ہے، کوئی بھی انجمن۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل باطل ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا آدمی ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ یا رسول اللہ کہ ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ نہیں، ایک کثیر تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گی، تمہاری حیثیت ایسے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میں سیکھنا ضرور پوچھے گا اتنا کام ہو رہا ہے دنیا میں، کب جو ہے دین پھیلے؟ فرمایا کہ دیکھو جتنا تم تبلیغ کو دیتے ہو اتنا تم اپنے کاروبار کو دینا شروع کر دو، اور جو تم کاروبار کو دیتے ہو وہ تبلیغ کو دینا شروع کر دو، دنیا میں پلٹ رہی ہے۔ جب ہمارے اندر نہیں پلٹا پوری دنیا کیسے پلٹے گی؟ یہ میرے بزرگوں، جب ہم اسلام کو آگے رکھ کے چلیں گے، اس کے تقاضوں کو آگے رکھ کے چلیں گے، ٹھیک ہے فاقے بھی آئیں گے، تنگیاں بھی آئیں گی، کمی بیشی بھی ہوگی اس میں، لیکن یہ کس پیمانے سے تولی جائے گی؟ کس پیمانے سے تولی جائے گی؟ روح تو صحابہ پر بھی آئے گی، لیکن اس روح نے سینکڑوں سال کے لیے انسانیت کے خدا کے فیصلہ کرا دیا۔ فاقے ان پر بھی آئے، تنگیاں ان پر بھی آئیں، بچے ان کے بھی یتیموں کی طرح پلے، لیکن ان کی اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کے، یعنی وہ ہزاروں سال سے جہاں کفر لکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کی محنت کی برکت سے، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا یورپ کے بعض حصے، اللہ نے ان کی برکت سے صدیوں تک کے لیے ایمان لکھ دیا، ان کی قربانی کی برکت سے اللہ نے کی۔ تو اس میں ہم اس کام کو آگے رکھ کے چلیں، اس کے تقاضوں کو آگے رکھ کے چلیں۔ اب ہمارے پورے پہاڑ میں، ہمارے ٹیلا میں، یا ہمارے قوم میں، یا کہاں کون سی بستی ایسی ہو گئی ہے کہ جو اس کام والوں کی بستی شمار ہوتی ہے، اس محنت والوں کی بستی شمار ہوتی ہے، پوری فضا مقصد بھی حضور والا، محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں اللہ کے احکامات اور حضور والے طریقے دکھائی دیں گے۔ اب باہر سے آنے والا کوئی آ جائے، ہاں یہ اسلام ہے،
किताब ये चीजें नहीं है।